ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو پرفارم ویل ان کوڈ 3600۔ کوڈ 3600 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کا ایک کوڈ ہے جو فیس ٹو فیس کمپوننٹ ہے اور پریکٹیکل ٹیچنگ ایکسپیرئنس اور ٹیچنگ ماڈل لیسنز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں اس کے امتحان ہونے والا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر کچھ رہنمائی کی جائے، سو میں اپنے پلان ٹاپک سے ہٹ کے آج اس کے اوپر کچھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ کورس کی آؤٹ لائن کچھ یوں ہے۔ یہ 3 کیڈٹ آرز کا کورس ہے اور اس میں جو کمپلسری کمپوننٹ ہے پہلا وہ ہے 6 days ورکشاپ، جو تمام اسٹوڈنٹس اس سیمسٹر کے یہ ورکشاپ کر چکے ہیں اور وہ اپنی اٹینڈنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اس کے LMS کے اوپر۔ اس ورکشاپ کے دوران بھی مائکرو ٹیچنگ کروائی جاتی رہی ہے اور اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس نے خود بھی ٹیچنگ پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کسی بھی مستند ادارے کا انتخاب کر کے، پریفریبلی گورنمنٹ کا ادارہ، اس میں انہوں نے سب سے پہلے اچھے کسی ٹیچر کے ساتھ 10 آبزرویشنز اس کی لینی ہوتی ہیں اور پھر 10 لیکچر اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے نوٹس لینے ہوتے ہیں اور باقاعدہ آبزرویشن شیٹ اس کے اوپر لکھنا ہوتا ہے جو فارمیٹ دیا گیا اس کے مطابق، اور پھر 6 ہفتے کی ٹیچنگ پریکٹس کرنی ہوتی ہے جس میں انہوں نے 40 لیسن ڈلیور کرنے ہوتے ہیں۔ تفصیل آگے ہم کریں گے، اور ایک IAP بنانی ہوتی ہے، اور آخر میں جو ابھی جس کے لیے آج کا اسٹوڈنٹ جو اینکشس ہوئے ہیں کہ کب ہونے ہیں، 2 فائنل لیسنز تیار کر کے آنے ہوتے ہیں جو ایک یونیورسٹی کی طرف سے متعین ایویلیویٹر ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے اور مارک کرتا ہے۔ جو چند ضروری چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو خیال رکھنی ہے تاکہ وہ ٹینشن سے بچے رہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جس ادارے میں انہوں نے وہ ٹیچنگ پریکٹس کرنی ہے، 40 لیسنز دینے ہیں اور آبزرویشن کرنی ہے، IAP کی تیار کرنی ہے، اس ادارے کا نام، اس کے پرنسپل، ہیڈ مسٹرس یا ہیڈ ماسٹر یا جو بھی انچارج سینٹر کا ہے، اس کا نام، اس کا ٹیلی فون نمبر، وہ پریکٹس شروع کرنے سے پہلے ان سے کنسنٹ فارم جو کہ دیا گیا ہے ٹیچنگ پریکٹس مینیول میں کہ انیکسر A میں، اس کے اوپر سائن کروا کے یونیورسٹی کو روانہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اس فارم میں خاص طور پہ وہ ادارہ کہاں پہ ہے، اس کا مکمل ایڈریس کیا ہے، ان کا پرنسپل صاحبہ یا صاحب کا نام کیا ہے اور ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، یہ سب اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ پرنسپل سے آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر سکیں۔ اگر آپ کسی ایک ریجن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ٹیچنگ پریکٹس کسی اور ریجن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی کی باضابطہ ریٹن پرمیشن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ NGO ٹائپ جو نام نیاز اسکول ہیں جہاں پہ انٹرینڈ سٹاف ہے تو ان میں یہ ٹیچنگ پریکٹس کی اجازت نہیں ہے۔ سو پریشانی سے بچنے کے لیے کسی بھی غیر مستند NGO یا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ پریکٹس کر کے اپنے لیے پریشانی نہ پیدا کریں۔ سب سے پہلے جب آپ ادارے کا سربراہ آپ کو اوکے کر دے گا تو کسی اچھے ایکسپیرئنس ٹیچرز کی آپ نے 1 یا 2 یا کئی کی بھی آپ
لیکچر ان کے مکمل اٹینڈ کرنے ہیں اور پھر آبزرویشن شیٹس کے اوپر آبزرویشن لکھنی ہے جو آپ نے بعد میں سبمٹ کرنی ہوتی ہیں۔ 40 لیسنز آپ نے وہاں پہ دینے ہیں، باقاعدہ لیسن پلان تیار کر کے۔ لیسن پلان کا ایک رجسٹر ہوگا جس میں آپ لیسن رکھیں گے، اور یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ 2 لیسن سے زیادہ آپ کسی دن آپ نے نہ دیے ہوں، اور جس دن آپ نے لیسن دینا ہے اسی دن آپ نے اس دن کے آپ کے سائن ہونے چاہیے ادارے کے، اور اس میں آپ کی ظاہر ہے مستند تبھی سمجھایا جائے گا سائن کے ساتھ ادارے کی سٹیمپ لگی ہو۔ اس میں ایک بات کا دھیان رہے کہ آپ نے جو لیسن سلیکٹ کرنے ہیں وہ 40 لیسن مختلف سبجیکٹ سے ہونے چاہیے اور مختلف کلاسز کے ہونے چاہیے، یعنی کہ ہاریزنٹل بھی آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ورٹیکل بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ہاریزنٹل کا مطلب ہے دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور تقریباً ہر کلاس کا آپ کو مزہ چکھنا چاہیے تقریباً، اور اسی طریقے سے ہر کلاس میں سے ان کے ہر سبجیکٹ کا آپ کو جو ہے نا وہ تجربہ ہونا چاہیے، اس کا آپ کو ایکسپیرینس آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ٹیچنگ پریکٹس والا رجسٹر 10 آبزرویشن سائن کروانے جو ہے وہ آپشنل ہے، اور IAP یہ جو ہے اسکول کی جو ادارہ ہے، وہ جس ادارے میں آپ ٹیچنگ پریکٹس کر رہے ہیں اس کے پرنسپل یا پرنسپل کے متعین شدہ کسی بھی بندے کے سگنیچر ود سٹیمپ ہونے چاہیے۔ اور یہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور کنفیوژن جو جس کے پریشانی کا سبب بنتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں جمع کس کو کرائیں۔ سو پلیز نوٹ کریں، یہ نہ تو آپ نے ریجنل آفس میں جمع کرانی ہے، نہ ورک شاپ کوآرڈینیٹر کو جمع کرانی ہے، نہ اس اسکول میں جس میں آپ نے کام کیا ہے اس کے ہیڈ کو جمع کرانی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایویلویٹر یونیورسٹی کا متعین شدہ آپ کا فائنل لیسن آئے گا تو اس کے آپ نے حوالے کرنی ہے۔ سو ان چیزوں کو بھی ڈسپوزل کے بارے میں آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو تمام رجسٹر اور آبزرویشنز اور IAP ہے، یہ ان کی ڈیڈ لائن ہے جی، جس دن فائنل لیسن ہے اس کے بعد یہ ایکسیپٹیبل یونیورسٹی والے نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سو آپ نے پلیز اس سے پہلے یہ جو ہے اس کو ایویلویٹر کے حوالے کرنی ہے۔ جو ہی آپ کا لیسن ختم ہو اپنا چیزیں ان کے حوالے کریں، اور پھر آپ اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ اور مطمئن ہو جائیں۔ ابھی یہ تو پروسیجر تھا، طریقہ کار تھا جو جس کی میں نے آؤٹ لائن آپ کو بیان کر دی تاکہ کوئی آپ کے بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اب یہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہو جائے، نہ صرف پاس ہو جائے بلکہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو وہ کیا کرے کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ یہاں پہ بہت ساری اس میں ہدایات ہیں، گائیڈنس ہیں، ٹپس ہیں، لیکن میں آپ کو 5 ٹپس تک محدود رکھوں گا۔ اگر آپ وہ ان کے اوپر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں اچھے نمبر حاصل کر کے پاس ہوں گے۔ پہلی ٹپ سب سے اہم، آپ کا لیسن پلان فلالیس ہونا چاہیے، بغیر غلطی کے، فارمیٹ کے مطابق۔ اور اس میں یہ یاد رہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کا لیسن پلان جنرل ایجوکیشن کے لیسن پلان سے واضح طور پر اس کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں کامن بھی ہیں لیکن اس کے کچھ چیزیں واضح، مثلا آپ نے اس کے 3-4 چیزیں تو میں آپ آف ہینڈ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے آپ نے کرنا ہے، لیکن کوئی بھی لیسن پلان چاہے جنرل ایجوکیشن کو چاہے اسپیشل ایجوکیشن کے، وہ 4 سوال کم از کم ضرور اس کے جواب اس کے لیسن پلان میں ہوتے ہیں۔ کیا میں نے کس کو پڑھانا ہے، کس میں شامل ہوگا کہ بچہ اسپیشل ہے تو اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، ڈسیبلٹی کیا ہے، اور پھر اس کا ڈسیبلٹی کا لیول کیا ہے، بچے کی عمر کیا ہے،
اور جو ہے کلاس کتنی کی ہے، کی تعداد کیا ہے، کلاس میں آگے مائلڈ ماڈریٹ سیویئر پروفاؤنڈ ان کا پرپورشن کیا ہے. پھر آپ نے جو لیسن پلان کے اندر ذکر کرنا ہے کہ کلاس کی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کیا ہیں، اور پھر آپ نے اس میں سیٹنگ پلان دینا ہے کہ کس سیٹنگ پلان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، جو عام طور پہ نہیں دیتے. سو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس کو پڑھانا ہے. پھر دوسرا سوال آپ نے کیا پڑھانا ہے. یہاں میں بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں سبجیکٹ کون سا پڑھانا ہے. مثلا مینٹل ریٹارڈیشن میں سبجیکٹ ایز سچ جیسے جو ہوتے ہیں اسلامیات، پاک سٹڈیز وغیرہ وغیرہ، ایسے نہیں ہوتے. ان کے اپنے نام ہیں جو آپ کریکولم میں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ کس نام سے ہے، کاگنیٹیو سکلز ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے جو ہے نا، یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال کیسے پڑھانا ہے آپ نے، طریقہ کار کیا ہوگا، میتھڈز کیا ہیں آپ کی، ٹیکنیکس کیا ہیں آپ کی، اور جو ہے اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی پڑھانے کی، ایکٹیویٹیز آپ اس میں کیا کیا اس میں آپ نے ڈالی ہیں. یہ تفصیلاً میں نے ایک آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے، لیسن پلاننگ ان اسپیشل ایجوکیشن، اس نام سے اسی چینل کے اوپر موجود ہے. آپ اس کو ضرور پڑھے، ایک دفعہ دیکھ لیں، لیسن پلاننگ ان اسپیشل ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور آپ غلطی جو مور دین 50% غلطی کرتی ہیں، آبجیکٹیوز لکھنے نہیں آتے لوگوں کو. آبجیکٹیوز کیسے لکھے جاتے ہیں لیسن پلان کے. سو اس کے اوپر بھی میں نے اسپیشلی ایک ویڈیو بنائی ہے 20-25 منٹ کی، ہاؤ ٹو رائٹ آبجیکٹیوز ان اسپیشل ایجوکیشن ان لیسن پلان. یہ بھی اسی چینل کے اوپر موجود ہے، جو ہے اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی. سو اس کو بھی ایک نظر سے آپ دیکھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں کیوں اس کی اہمیت پہ زور دے رہا ہوں. لیسن پلان کا فارمیٹ اس لیے اہم ہے کہ جب آپ کی باری آتی ہے آپ کو کہ آئیں آپ اپنا لیسن فائنل لیسن دیں، تو سب سے پہلے آپ کو ایویلیویٹر کہتا ہے اپنا لیسن پلان مجھے دے دیں، اتنی دیر میں آپ اپنے چارٹس وغیرہ سٹک کریں بورڈ کے اوپر، یا جو کچھ بھی آپ کی ہے تیاری کریں شروع کرنے سے پہلے. اس 1 یا 2 منٹ کے اندر وہی بڑے ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں. ایویلیویٹر اسکین کرتا ہے آپ کے لیسن پلان کو اور ادھر سے اندازہ لگا لیتا ہے آپ کو ڈسیبلٹی کا کتنا پتہ ہے، آپ کو لیسن پلاننگ کا کتنا پتہ ہے، آپ کو آبجیکٹیوز کیسے سیٹ کرنا آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور آپ نے جو پلان ہے کیا ہے. اگر آپ کا پلان ہی ڈیفیکٹو ہے تو آپ امپلیمنٹ کیا کرنے جا رہے ہو. آپ کا تقریباً جو ہے مارکنگ کا وہ پہلے ہی اس لیسن پلان دیکھتے ہی وہ ایویلیویٹر اندازہ کر لیتا ہے. سو پلیز لیسن پلان کے حوالے سے بہت محتاط رہیں. لیسن پلان کی پریزنٹیشن بھی بہتر ہونی چاہیے. 2 لیسن پلان جو آپ نے فائنل میں پریزنٹ کرتے ہیں الگ الگ فائل میں، 2 فائلوں میں ہونے چاہیے، اور باقاعدہ سٹک کیے ہونے چاہیے. لوز پیپر وہاں اس پہ اندر کر کے آپ فائل ایویلیویٹر کے منہ کے اوپر نہ ماریں. آپ کو اس کی پریزنٹیشن بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو ایک فلا لیس لیسن پلان ہر لحاظ سے، جو میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ جو گھنٹے کا لیسن پلاننگ اسپیشل ایجوکیشن والا ویڈیو میں دہرا دوں، نہ دہرانے کا کوئی جو ہے نا وہ مقصد ہے. آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مین یہاں پہ میں جو ٹپ نمبر 1 میرا یہ ہے کہ آپ کا لیسن پلان فلو لیسن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ابھی ایک لفظ بولنا سے پہلے ہی آپ کا تقریباً مارکنگ کا ایویلیویٹر اندازہ کر چکا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. دوسرا ٹپ، تیاری کے ساتھ آئیں. سٹیج فرائٹ سب کو ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں سب کی تیز ہوتی ہیں. دل کی دھڑکنوں پہ آپ قابو پا سکتے ہیں اگر آپ نے ریہرسلیں کی ہوئی ہیں. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ 40 لیسن آپ کو کہیں گے تو آپ پلیز 40 لیسن ضرور جو ہے نا کسی اسکول میں کریں، اور اس والے لیسن کو تو آپ بار بار کریں جو آپ نے فائنل لیسن دینا ہے. اس لیے کہ آپ اپنے سٹیج فرائٹ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں ریہرسل کے ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ. یاد رکھیے گا جو ایویلیویٹر آتے ہیں وہ آپ جو ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہے ہو، ریہرسل کرتے رہے ہو یا نہیں کرتے رہے ہو یا ویسے آ گئے ہو. تو آپ کی ٹپ نمبر 2،
آپ نے کلاس ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے، آتے ہی پہلے کلاس کی اٹینشن کو گریب کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو اپنی کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ دوسرا، کلاس کے دوران بھی یہ آپ کا کام ہے کلاس کنٹرول۔ یہ ایویلیویٹر جو پیچھے بیٹھا ہے یا کلاس ٹیچر جو اتفاق سے کلاس میں موجود ہے، اس کا کام نہیں ہے بچوں کو کنٹرول کرنا۔ کلاس کنٹرول، کلاس مینجمنٹ آپ کے اس کا پلان کا حصہ ہے۔ سو آپ نے بچوں کو مصروف رکھ کے اپنی طرف توجہ کرانی ہے۔ خاص طور پہ جو مینٹل ریٹارڈیشن کے بچے ہیں، ان کی اٹینشن سپین کم ہوتا ہے، ان کو آپ نے مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اور ہائرنگ امپیئرمنٹ والوں کے لیے کام ذرا مشکل ہے۔ پلیز فار ہیون سیک، آپ نے چونکہ ٹوٹل کمیونیکیشن کے ساتھ لیکچر دینا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، تو آپ کا سائن لینگویج پہ کمانڈ مسٹ ہے جی، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جو ہی آپ کمیونیکیٹ کلاس کے ساتھ کرنا شروع ہو جائے گے، پہلے 1 منٹ کے اندر اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی سائن لینگویج ہے۔ اور یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، سائن لینگویج بھی عام لینگویج کی طرح ایک لینگویج ہے، جیسے انگلش لینگویج ہے، اردو لینگویج ہے، باقی لینگویجز ہیں۔ ان میں غلط سائن کا مطلب ہے آپ نے اسپیلنگ کی غلطی کر دی، اور اگر آپ صحیح نہیں کر رہے ہو، نہ اسپیلنگ کی غلطی برداشت ہوتی ہے، نہ گرامر کی غلطی برداشت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سائنز مستند سائن ہے پاکستان کے، جو پاکستان سائن لینگویج PSL جس کو کہتے ہیں، اس سے ہیں یہ۔ اگر آپ کہیں گے نا جی مجھے فلانے ٹیچر نے اس کا یہ سائن بتایا تھا، تو یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی یہ آپ کی ڈیفینس میں بات نہیں بنتی۔ ہم کہیں گے کہ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے غلط بندے سے سیکھا۔ سائنس آپ کے پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ آپ لکی ہیں کہ آج کل سائنس کے اوپر ڈھیر سارا مواد نیٹ پہ بھی موجود ہے، CDیاں بھی موجود ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سو سائنس آپ سیکھیں، اور سائنس جو ہے نا وہ پریکٹس کے ساتھ آتے ہیں، صرف دیکھنے سے نہیں آتے، کرنے کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کو کرنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی، سائنس کرنے ہوں گے، اور صحیح سائنس کرنے ہوں گے۔ سو یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا آپ کہ آپ منہ بند کر دیا، آپ نے سائن شروع کر دی، نہیں۔ ٹوٹل کمیونیکیشن، آپ کے جو بول رہے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں، ان کے آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، اور جو کوآرڈینیشن صرف ریہرسل سے، بار بار پریکٹس سے ہو سکتا ہے۔ سو اس سے میں جتنا ایمفیسائز کروں وہ کم ہوگا کہ آپ کا سائن لینگویج جو ہے آپ نے سیکھنا ہے، اور صحیح سیکھنا ہے، صحیح بندے سے سیکھنا ہے، صحیح سورس سے سیکھنا ہے۔ تیسرا ٹپ جی، آپ کے لیسن کو 4 چاند لگاتا ہے اچھی ایویئرز۔ اچھی ایویئرز سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مہنگی ہونی چاہیے۔ ایویئرز کے اوپر بھی جو سستی اور اٹریکٹیو ایویئرز بنانے کے میں نے کچھ ٹپس دیے ہیں اپنے اسی چینل کے اوپر۔ ایک 20-25 منٹ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جس کا نیچے لکھا ہوا ہے ایویئرز سم پریکٹیکل ٹپس، یہ موجود ہے اسی چینل کے اوپر، اس کو دیکھیے۔ آپ کے جو ایویئرز ہیں وہ ٹائم کے اوپر آپ نے دکھانے اور پھر غائب کر دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریگولر انٹرولز کے اوپر آپ کے ایویئرز آنے چاہیے تاکہ اٹینشن آپ مینٹین رکھ سکیں۔ کلاس میں جتنی ایکٹیویٹی مینیج طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کریں گی، اتنا زیادہ آپ کا لیسن افیکٹو نظر آئے گا۔ کلاس کو آپ نے انوالو رکھنا ہے، ان کی اٹینشن آپ نے سیکھ کرنی ہے اچھے اچھے ایویئرز کے ساتھ۔ ایویئرز کے حوالے سے جو ایک غلطی بہت کامن ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے فونٹ سائز جی۔ آپ نے اگر چارٹ بنایا ہے یا کوئی چیز بھی بنائی ہے، یا امیج دکھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اینیملز دکھا رہے ہیں، تو چھوٹا سا آپ نے جو ہے نا وہ بکری دکھائی ہے، جو دور سے بیٹھی ہو بچے کو بکری لگ رہی ہے، کسی کو کتا لگ رہا ہے، کسی کو شیر لگ رہا ہے، اتنا چھوٹا فونٹ ہے اس کا امیج ہے۔ اور اسی طرح لکھنے میں آپ کا اگر بورڈ کے اوپر لکھ رہی ہیں تو اتنا فونٹ ہونا چاہیے کہ بچے پڑھ سکیں۔ آپ کی لکھائی اتنی پتلی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سو فونٹ سائز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، چاہے چارٹ بنائیں، چاہے امیج دکھائیں، چاہے خود لکھیں۔ تو اس کا ایویئرز کے حوالے سے آپ کی جو ایویئرز ہیں
ان کے مناسب استعمال، اٹریکٹیو استعمال، کلرفل جو اے وی ایڈز ہیں چھوٹے عمر کے بچوں کو پسند آتی ہیں. اے وی ایڈ بچے کی عمر کی متناسب ہونی چاہیے، بچے کی مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج دونوں کے حوالے سے وہ مناسب ہونی چاہیے. سو مناسب اے وی ایڈز کا مناسب وقت کے اوپر استعمال، مناسب تعداد میں استعمال آپ کے لیسن کو بہت چاند لگا دے گا. چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب آنا ہے فائنل لیسن کے لیے تو فائنل لیسن کے آخر میں یا شروع میں آپ کا ہلکا پھلکا وائوا ہوگا. کوئی زیادہ اتنا فارمل نہیں ہوتا، لیکن آپ کا علم جانچنے کے لیے کہ آپ کو بیسکس آتی ہیں، یعنی بیسکس کوئی لمبی چوڑی تھیریز نہیں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بیسک ٹرمینالوجی سے آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جس اسپیشلائزیشن کے ہیں خاص طور پہ اس اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یہی نہ پتہ ہو آئی ای پی اسٹینڈس فار واٹ، تو پھر تو مشکل بن جاتی ہے. سو پلیز مین ٹرمینالوجیز کو خاص طور پہ پڑھ کے آئیں، دیکھ کے آئیں. جو ایچ آئی سی ہیئرنگ امپیئرڈ والے ہیں ان کا تو سیدھی وائوا ہوتا ہے. اس کو پوچھتے ہیں سائن جی، ماں کا سائن کیا ہے، باپ کا سائن کیا ہے، ڈاکٹر کا سائن کیا ہے، وکیل کا سائن کیا ہے، بکری کا سائن کیا ہے، شیر کا مختلف سائنز ان سے پوچھے جاتے ہیں. سو سائن لینگویج پھر یہاں پہ آ جائے گی اس کی اہمیت. اسی طریقے سے جو وی آئی سی والے ہیں ان کا بریل کا باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے. سو اپنے ساتھ وہ آپ لے کے آتے ہیں جو اس کے استعمال ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر آپ کو تیار ہو کے آنا ہوتا ہے. سو پلیز اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی جو وائوا ہے اس کے لیے بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے. یہ ٹپ نمبر 4 ہے، کیونکہ آپ کا جو سارا لیسن کا مزہ ہے نا وہ کرکرا ہو جاتا ہے جب آپ سے بیسک پوچھی جاتی ہیں اور آپ کو بیسکس نہیں آتی. سو یہ آپ کو اس کا بھی خیال کرنا. یہ آپ لاسٹ اپیرنس ہوتی ہے آپ کی ایویلیوٹر کے سامنے جو فائنل آپ کو ٹچز دیتی ہے. اور ٹپ نمبر 5، جو بھی آپ ریٹن ڈاکومنٹس چاہیے، جیسے کہ لیسن پلان کا رجسٹر ہوتا ہے، آبزرویشن شیٹس ہوتی ہیں، آئی یو پی ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونی چاہیے. جیسے شروع میں بتایا گیا موریں لگی ہونی چاہیے اور سائن ہونی چاہیے اور مکمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آئی اے پی کے بالکل لائٹلی نہ لیں، اس کے الگ نمبر ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ اے فلالیس آئی اے پی. اکثر لوگوں کو آئی اے پی لکھنا نہیں آتا، اور آئی اے پی کے وائوا کے دوران آئی اے پی پہ وہ آپ کے آئی اے پی نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بتائیں آپ نے کیا آئی اے پی بنائی تھی، کس کے اوپر، بچے کے اوپر بنائی تھی، بچہ کیا تھا، اور آپ نے چھاپا لگایا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس میں لکھا کیا ہے. سو پلیز آئی اے پی، یہ اس چینل کے اوپر، میرے اسی چینل کے اوپر ہاؤ ٹو رائٹ فلالیس آئی اے پی 2 ویڈیوز ہیں. سو آپ ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیں، اور ایک آپ کی آئی اے پی بھی ٹھیک بنی ہونی چاہیے اور پریزنٹیبل فارم میں ہونی چاہیے، فارمیٹ کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس میں تمام ریلیونٹ چیزیں دی ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے، آپ نے زبانی بھی بتانا کی پوزیشن میں ہو کہ آپ نے کس بچے کے اوپر آئی اے پی بنائی تھی، اور اس بچے میں کیا کیا آپ نے دیکھا تھا، کس اس کے خاص اسپیکٹ کے اوپر آئی اے پی بنی تھی. Wish you all the best. Hopefully you are going to